الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان محترم عزیزم فیصل عباس اور غضنفر عباس کھچی صاحب انہوں نے اج دی یہ محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اللہ کریم انہوں دے اس خوبصورت محفل دے پروگرام کو قبول فرمائے اور مبلغ اسلام مفکر اسلام خطیب پاکستان پیر سید لقمان الحسن شاہ صاحب چشتی بخاری آپ پہلے خطاب فرما رہے سن اللہ تعالیٰ اس نو قبول فرمائے اور محمد اسلم کھچی مرحوم اور طاہر عباس کھچی مرحوم اللہ تعالیٰ انہوں اس دی سال ثواب دی برکت نال جنت الفردوس نصیب فرمائے ٹھیک ہو جناب ماشاءاللہ عزیزوں اور ساتھیوں اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے
تعالو آ جاؤ یستغفر لکم رسول اللہ کہ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں. جدو انہوں نے آکھیا جائے کہ آ جاؤ حضور دے دروازے تے اللہ دا نبی تانوں جنت لے دے, لووا رؤوسہم او اپنے سر نفی ہلا دے نے کہ نہیں سانو نبی دے دروازے تے جان دی ضرورت نہیں. جو حضور دے دروازے تے جائے اللہ دا وعدہ ہے کہ اس نو بخشش ملے گی. اللہ خود بلایا ہے تعالو آ جاؤ. توجہ ہے جی, تعالو آ جاؤ یستغفر لکم رسول اللہ کہ رسول تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں, آ جاؤ. تو وہ نفی تو سر ہلا دیں دن کہ اسی نبی دے بوہے تے نہیں جانا, اور جو نبی دے دروازے تے چلا جائے گا بخشش پائے گا. آپ احباب سمجھ رہے ہیں؟ انہاں دے نہ جان دی وجہ کی ہے, وہ کیوں نہیں جاندے؟ نہ جان دی وجہ ہے تکبر. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, وہ متکبر نے, اور متکبر آدمی درویشاں کو حاضر نہیں ہوتا. متکبر کدی اللہ والیاں کو نہیں جاتا, اور جس دا دل تکبر تو خالی ہوئے وہ درویشاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاتا ہے. عزیز من, درویش دی صحبت تکبر ختم کر دی, اور درویش خود ہوئے جی دے وچ تکبر نہ ہوئے. جی دے اندر تکبر ہے وہ درویش اپنے نام نال درویش لکھ لین نال بندہ درویش نہیں ہوتا. درویش ادو ہوندا ہے جدو دی صفتاں درویش والیاں, اور درویش دی صفت کیا ہے؟ عالم نام نال لکھ لین نال کو عالم نہیں بندا, کہ جی دے نام نال عالم لکھیا ہوئے وہ عالم ہوندا ہے, جی دے نام نال مفتی ہوئے وہ مفتی ہوندا ہے. ایسا نہیں ہے. تو اڈے چون کو اپنے نام نال وزیر اعظم لکھ لے تو وزیر اعظم لگ گیا, بول دے نا نہیں وزیر اعظم لگا. اے عرض کر رہا کہ اپنے نام نال کوئی لفظ لکھ لین نال بندہ وہ نہیں بندا. بندہ ہوئے صحیح نال نامی لکھیا ہوئے تے بندے مان جاندے نے بھئی اے بندہ درویش ہے. درویش کون ہے؟ ایک لفظ ہندہ ہے درویش تے ایک ہندہ ہے درویش. یہ دے معنی چ بھی فرق ہے, مطلب چ بھی فرق ہے, معنی چ بھی فرق ہے, بولنے چ بھی فرق ہے. درویش اور درویش دونوں ٹھیک نے لیکن تھوڑا فرق ہے. درویش کسے رب والے دے بوئے نال چمٹیا ہویا درویش, کہ میں انہاں چر بوہ چھڑنا ہی نہیں جنہاں چر خیر پا نہ لواؤ درویش. تو جدو سائیاں خیر پا دیتا تے وہ اگے ونڈن لگ پیا وہ درویش ہو گیا. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزوں اور ساتھیوں, اس طرح مرشد اور مرشد وچ فرق ہے. مرشد اور مرشد وچ
فرق ہے. مرشد وہ ہے جڑا فیض لے رہا ہے، مرشد وہ ہے جڑا فیض دے رہا ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو یہ فرق ہوندے نے. جو حضور دے دروازے تے آ جائے اور اللہ خود بلائے حضور دے بوئے تے، ہن تہاڈا ذہن مندا ہے با اللہ سدے بھی آپ تے مڑ دیوے نا، نو سمجھے. میاں اسی مسیتے اعلان چک رہنے ہیں، بس دیکھ پکائی ہے آج لنگر ہے غوث پاک دا، جاؤ لے جاؤ. جے بندے لے جان تے آکھی ساڈے ال کوئی نہیں، انج عزت والے بندے کر دے بول دے نہ ہو. تو ساڈا اعلان ہے پنڈ تائیں، تو رب سونے دا اعلان ہے پورے جہان تے. بھائی بخشش لینی ہے تو میرے نبی دے بوئے تے آ جاؤ. تو جے مڑ کو بندہ ٹر جائے تو یہ ہو سکتا ہے آ بھی جائے تو مڑ دے بھی نا. ایسا ممکن نہیں کہ پھر صدیے بھی آپ. تو تاں تے اللہ حضرت فرماندے نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ. تیری جاؤک والی آیت ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤک، کہ محبوب دے دروازے تے آ جاؤ. یہ آیت گواہ ہے کہ آپ پہ نہیں آئے، صدیاں آئے. پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. آپ بلا کے تے مڑ خالی گلن انج کریم کرتے نہیں ہوندے. جڑے کریم ہوندے نا وہ انج نہیں کرتے ہوندے، باپے سدن تے مڑ خالی گلن. تے اللہ سدیا جو آپ یار دے بوئے تے ان خالی کدے بھیج دینا. پھر جوڑیاں بھریاں جان گیاں. پیر نصیر فرماندے نا کہ بوسائے در سے انہیں نہ روک اے درباں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. تو اللہ فرماندہ ہے کہ میرے محبوب دے دروازے تے آؤ، یہ لینا جی تے آ جاؤ. آ جاؤ گے تو مل جائے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس عقیدے والے حساب. حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا دے ایک صحابی نے حضرت معاذ بن مالک، بڑے بڑے بندے آئے ہو، انہوں نے ایمان کیسے سا. حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بندیاں واسطے سبق ہے. حضرت معاذ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. ان بریدتا قال جاء معاذ بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی. حضرت معاذ بن مالک حضور دی خدمت چاہے عرض کیتی سونے امین پاک کرو. حضور نے اودے لو تکیا اور تقدیاں نالی حضور سمجھ گئے. اے ممکن ہی نہیں کہ حضور نو خبر نہ ہوئے تھے حضور نہ جان دے. حضور جان دے میرے حضور جان دے نے، میرے حضور جان دے نے. میرے حضور دی نظر اگے پردہ ہے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ ہوتے اللہ دے قرآن دی آیات بینات گوانے. اللہ فرمانے انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیہ. اے میرا سونا نبی اعلان فرماؤ جو تسی کھا کے آئے ہو میں وہ بھی جاننا، جو تسا گھر بچا کے آئے ہو میں وہ بھی جاننا. آپ نو سمجھ نہیں آئی؟
زبان تے میری پنجابی اور لہجہ بھی بالکل تواڈے والا ٹھیٹھ ہے، ٹھیٹھ سمجھ دیو نا، یعنی بالکل اسے میں ایسڑ چ بولنا جڑا تواڈی تو جڑے لہجے وچ تسی بول دیو اسے لہجے چ میں بھی بولنا، پھر بھی تانوں سمجھ نہیں آئی میں کی آکھیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں او بھی جاننا جو تسی کھا کے آئے ہو، میں وہ بھی جاننا جو بچا کے آئے ہو، جو بچائے آئے ہو گھر وچے، جو کھائے آئے ہو پیٹ وچے۔ تو حضور کی فرماندے نے اللہ دے قرآن دی آیت ہے انبئکم بما تاکلون، جو تواڈے اندر ہے میں جاننا۔ بلیا یہ تے میں بندیاں نو ہزار واری سمجھا بیٹھا کہ تسی کی کردے ہو یار، میرا نبی تے بندیاں دے اندر جو کچھ ہے وہی جاندا ہے، جڑے ہر ویلے نال رہندے ہیں صحابہ کرام حضور نو بھلا انہاں دی خبر نہیں ہوئی میں میرے نال والے بندے کیویں دے؟ کیسے بادشاہ لوگ نے جنہاں نے یہی سمجھ نہیں ہوتی پئی، عمر لنگ گئی ہے یہ نہیں سمجھ آئی۔ صوفی صاحب کتنے سال ہوئے؟ 3 سال صوفی ہوئے۔ میں ان کو آکھیں جان دے ہو تو میں کہنا بالکل جاننے، حالانکہ میں تے نبی نہیں، تو میرا دعویٰ بھی نہیں میں اندروں جاننا، لیکن 3 سال نال رہے ہوں میں آنا میں جاننا۔ کہ صدیق اکبر 3 سال حضور نال رہے، توجہ نہیں کی تھی، اور 3 سال نبوت والے رہے نے، اونج نکیا ہوندیا تو نال نے 2 سال عمر دا فرق ہے۔ رسول اللہ سرکار نال حضرت صدیق اکبر 61 سال رہے نے، تو 61 سال ہے جو رسول اللہ نو ابو بکر دی سیان نہیں ہوئی تے دنیا دے اندروں ویندے رہندے ہیں۔ وہ کوئی پیر صاحب آئے نا، اور پیر صاحب مطلب جڑے ہاں انج کہہ لو پہنچے پیر صاحب ہے، میں ان کو اچھا لفظ نہ مل رہا تسی دسیا ٹھیک ہے، پہنچے پیر صاحب وہ مریداں لگے تھے، انہاں کہا پیر جی نماز کوئی نہ پڑھی، توجہ ہے کہ کوئی، انہاں کہا مدینے گئے ہیں، انہاں کہا مدینے خیر ہے، انہاں کہا کتا مسجد پہ بڑھدا ہو نہ ٹھہندے پہ کتا پہ مسیطے وڑدا آتے اسی انہوں ہٹین گیا ہے، مطلب وہ رانگ نمبر پی رہا ہے۔ کوئی سمجھ آئی کوئی؟ ہاں جی اچھا او مرید بھی بڑا کوئی مرجیو جے پی رہا ہے، مرید بھی تے وہ جی یاد انہاں وہ لنگر شریف پکایا تے چاول تھلے شکر رکھی تے اتے انہاں چاول رکھ وہ پیر صاحب دے اگے رکھی تے پیر صاحب باندھے میں شکر نو نال لیا دے، انہاں کہا مدینیوں کتا ویکھ لیا تے اٹھو نہیں دیس دی، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گئے مدینیوں کتا اوڑن ٹور گئے ہو تے آج اوڑاں دے ہٹ پہ شکر نہیں دیسی، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گئے پاجی تھی عرض کرنا پیا میں یہ تھی وہ جنہاں دا دعویٰ قرآن چی انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیہ، کہ جو تو آڈے اندرے وہ بھی میں دس سکنا، یہ نہیں فرمایا میں جاننا، فرمایا انبئکم میں تو انہوں اس چھپی ہوئی بات دی خبر دے سکنا جی۔ تو جڑے اندر دیاں خبران جان دے نہیں انہوں نے 61 سال ابو بکر دا نہیں پتہ لگا با نکیا ہوں دیا تو بیلی ایک ہی میں دے، اور سنو رمض دی گال ہے 61 سالائیں چھ دوستی رہی ہے حضور دی ابو بکر صدیق نہ تے بیلی بیلیاں نہ لڑدے راندے نہ راضی ہوندے راندے، صدیق اکبر سرکار حضور سرکار نو ایک واری بھی رینج نہیں ہون دیتا، تو اسی نہیں غور کیتا گا۔ ایک حدیث ہے بھی میں نہیں پڑھے اپنی زندگی ساری لگا چھڑی کہ حضور ابو بکر صدیق نے کوئی ایسی کل کیتی ہوئی جی تو حضور ابو بکر نال ناراض ہوئے ہو، باقی صحابہ دے بارے روایات مل جاندی ہیں کہ فلاں صحابی نال حضور ناراض ہوئے، فلاں صحابی نال حضور ناراض ہوئے تو پھر راضی ہو گیا۔ صدیق اکبر سرکار نے ایک باری بھی ایسا نہیں کیتا کہ حضور ناراض ہوئے ہو، توجہ ہے حضرات؟ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ تے جان دے حضور تے خبر رکھ دے نے،
تو کیا جڑے ہر ویلے نال رہندے انہاں دی خبر نہ رکھی اسی سرکار نے؟ عزیزاں دی وقار ساڈا ایمان اور عقیدہ اس گل دا گواہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ ہر ایک دی خبر رکھ دے ہاں بیٹھے نے مدینے وچ ہر ایک دی خبر رکھ دے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے مدینے وچ ہر ایک دی خبر رکھ دے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش تک ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے ہر ایک دی خبر رکھ دے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اللہ بھی تواڈے اعمال تو آگاہ اللہ دا رسول بھی تواڈے اعمال تو آگاہ ہے حضور فرماتے ہیں عُرِضَ عَلَيَّ عَمَلُ أُمَّتِي اے امتی تیرے عمل میرے کل پیش کیتے جاندے نے کھچیاں دی محفل بھی حضور کے پیش ہونی ہر بندے دی ہر عمل حضور خود فرما رہے ہیں عُرِضَ عَلَيَّ عَمَلُ أُمَّتِي امتی دے اعمال میرے سامنے پیش کیتے جاندے اگر امتی اچھا عمل کرے تو میں اللہ دی بارگاہ وچ او دیتے حمد کرنا کہ اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو میرے امتی نو اچھے عمل دی توفیق عطا فرمائی ہے اور اگر کوئی برے اعمال کرے حضور فرماتے ہیں میں اللہ دی بارگاہ وچ استغفار کرنا کہ اللہ سونیا در گزر فرما جی میں دویے مڑ میرا جو ہویا عرض کیتی نہ بیٹھے نے مدینے اے دیوتے صحابہ دا عمل پیش کرنا رسول اللہ ایک صحابی نے حضرت درار رضی اللہ تعالی یہ بڑے معروف صحابی نے اور بڑے بہادر صحابی نے
انہاں دے نام تے پاک فوج نے ایک ٹینک بنایا ہے، وہ دا نام رکھا ہے الدرار ٹینک۔ یہ انہاں اس صحابی رسول نو خراج عقیدت ہے پاک فوج دی طرف الدرار۔ اچھا ذرا غور فرمانا، الدرار ٹینک۔ تو الدرار اس صحابی دے نام تے جنہاں دا وہ حضرت درار اتنے بہادر سپاہی سن حضور دے کہ وہ جدو لڑدے سن تو اس دور دے سپاہی اپنے کول ڈھال رکھ دے سن اپنی بچت کرنا اور جسم اتے زیرہ پہن دے سن، جیکٹ چمڑے دی بنی، تاکہ تیر تلوار دا ہلکا زخم ہو دے تے لگ کے تو جسم نو نہ لگے۔ تے حضرت درار جدو لڑن لگ دیا وہ جڑی کمیز پائی ہوندی ہے وہ بھی لا چھڑ، نہ ڈال دی لوڑ ہے نہ زیرہ دی لوڑ ہے، جڑی کمیز پائی ہے وہ بھی لا چھڑ دیا پہ جس لڑنا ہی دورا لگ۔ تو جتھے کوئی نہ جا کے لڑیا وہ تھے جا کے لڑ دیا۔ بڑے بہادر سن، اور اتنے بہادر سن کہ انہاں دا گھوڑا تھک جاندا سی جنگ کردیاں کردیاں تے او نہ تھک دے۔ ایک دن ایک جگہ تے وہ پھر گھوڑا بدل لیندے سن، ایک جگہ تے ایسا معاملہ سی کہ وہ گھوڑا بدل نہیں سکدے تے گھوڑا تھک گیا۔ ان گھوڑا بیچارہ پھر گھوڑا وہ کتنا کو دوڑ سکتا سی، وہ تھک گیا۔ جدو وہ تھک گیا نا تو حضرت درار نے پھر گھوڑے نال گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے گھوڑے اس وقت جہاد دے وچ سانو تیری تیزی دی لوڑ لیکن تو حرکت نہیں کر رہا، تیز ہو جا نہیں تے میں ایتھے بیٹھے ہوں حضور کے تیری شکایت کراں گا، نہیں تے میں حضور کے تیری شکایت لاواں گا۔ علامہ باقری فتوح الشام دے اندر لکھ دے نے اس سے ویلے صحابی رسول دا گھوڑا تیز ہویا اور مڑ سستی نہیں ہویا، گویا گھوڑے دا بھی عقیدہ ہے، حضور دے صحابہ دا بھی عقیدہ ہے، میرے حضور شام چکی تھی گل بھی سن لے دینے آئے آکھے بیٹھے نے مدینے وچے ہر ایک دی خبر رکھ دے بیٹھے نے۔ تسی کتنے مولوی سنے ہیں؟ کتنے مولوی سنے ہیں؟ 3-4 سنے نہیں، مڑتے بتھیرے ہمت تواڈی نہیں ہے جڑے 3-4 مولوی برداشت کر گئے ہو تواڈی کیا بات۔ مولوی تو ایک بھی بھارا ہوندا ہے جی، توجہ ہے۔ اچھا بھائی تو میں ٹائم کیوں دسنا ہے؟ میں تو یہ دس بھی تو کیوں دسنا ہے بھی گھنٹہ رہندا نہیں، عوام دی جڑا تھکا ہے پرا سہ روے اتھے باہر، تو میں ٹائم کیوں دسنا ہے؟ کھچی صاحب مہربانی کرو، توجہ ہے۔ مڑے ان مرید نے میں نے کی آکھا نہیں دن کان پڑھانے چاہیے، میرا جو ٹائم وال دھیان کوئی نہ ہے، آپ آندہ دھیان کرو، مطلب ہے یہ دھیان کرو اگا نہ لگ گیا اپنے ٹائم تے بس کرے آئے، یہ دا یہی مان ہے نا پترا ٹائم تے بس کران دے انہوں ہونتے دے۔ توجہ ہے بھائی عزیزو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک صحابی سن، انہوں دا نام سی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں دا نام سفینہ نہیں سی، سفینہ ستے نے کشتی میں، وہ بھار بڑا چاہندے ہیں، اس تو حضور نے انہوں دا نام سفینہ رکھیا۔ حضور دے سارے صحابہ دیاں اپنیاں وکھریاں کیٹاگری، انہوں نے وکھریاں شانہ نے۔ حضور سرکار دے ایک صحابی نے محمد بن مسلم چوراں حضور دے اٹھ چوری کر لیں، اے پیچھے دوڑ کے کلے، اور کلے لڑدے سن اور اتنے تیز سنے کہ خرگوش بجدہ پھڑ لیں دے حضرت محمد بن مسلم، اور جتنا گھوڑا سپیڈ نال دوڑ دا ہے اتنا تیز دوڑ دے۔ اے انہوں نے اللہ پاک نے اتنی سپیڈ دیتی ہے تو تیر انداز بڑے کمال دیا ہے، وہ کلے پیچھے ٹر پے تے انج تیر انہاں برسائے کہ جڑے چور آئے انہاں سمجھا پوری فوج ساڑھے مگر لگی۔
تو بڑے بہادر صحابی سن رسول اللہ دے، انہاں وچ یہ صفت سی۔ حضرت ابو ہریرہ وچ یہ صفت آئی، وہ جیڑی گل سن لینا انج آئی جویں کمپیوٹر وچ فیڈ ہو گئی، انہاں نے بھولدی ہی نہیں۔ یہ پھر اپنی خوبیاں رسول اللہ دے۔ حضرت مولا علی کولے خوبی آئی، وہ ہردے ہی نہ، انہاں کول ہرن والی گل ہی کوئی نہیں۔ یہ اپنی خوبیاں نے بھائی۔ حضرت عمر چ خوبی آئی جی تو لگے جاندے ہونا، وہ شیطان ویکھ لیا تو آندا بھائی تو نہ لنگیا۔ حضرت عمر پہ ہوندے یہ انہاں وچ خوبی آئی، یہ سمجھ ہوندے۔ اس طرح بہت سارے صحابہ وچ بڑیاں بڑیاں الگ خوبیاں سن۔ یہ حضرت سفینہ بھار بڑا چاہندے ہیں، اتنا عام بندہ نہ اٹھا سکتا جتنا وزنوں چا لیندے، پھر انہاں نے آکھیا جاندا سی یہ سفینہ کشتی، جویں کشتی عرش لدیے تو چھا لیندی۔ تو حضرت سفینہ وچ شان سی۔ وہ ایک دن وہ جنگ وچ پہ جاندے سن، یہ بھی علامہ واقدی نے لکھیا ہے۔ تو جنگ دے دوران انہاں صحابہ کرام تو وہ جدا ہو گئے، لڑدے لڑدے گئے۔ وہ جنگل وچ جا رہے سن تے کوئی جنگل وچ شیر آ گیا۔ تو شیر بڑا ہیبت ناک درندہ ہے، انہیں لو ویکھیا ڈر ہوندا ہے۔ ہن صحابی تے شیر دا آمنا سامنا ہویا ہے، لیکن شیر صحابی نہ لڑیا نہیں، نہ شیر صحابی دی گستاخی کیتی۔ شیر صحابی نے منیا ہے، جڑے صحابہ نے منن وہ شیر ہوندے۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ گل؟ صحابہ نے مندے ہی ہونے جڑے شیر ہوندے۔ جی کوئی سمجھ آئی ہے کوئی؟ جدو شیر آیا نا صحابی دے سامنے، تو صحابی رسول نے ویکھیا بھی شیر ہے، تو انہاں اور کوئی نہیں گل کی تھی، انہاں فرمایا شیر ہے تو تے شیر ہوے گا، میں حضور دا صحابی ہاں۔ تے شیر اس ویلے پیراں تے ڈگدا گیا، اسی اس سے تے شیر ہاں، نبی دے صحابہ دے نوکر ہاں۔ پاجی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ وہ پنجابی دے کسی شاعر نے اس واقعے نو اپنے شعراں دی صورت وچ قلم بند کیتا ہے۔ عزیزاں دی وقار کیا سفینے شیر دے تائیں کہ سن جنگلی دیا شیرا، میں غلام رسول اللہ دا تے قدر کری کچھ میرا۔ جدو شیر نے سنیا تے قدمہ تے سر رکھ کے عرض کردہ کیا شیر سفینے دائی تے سن راہی راجان دے، جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے، جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام انہاں دے۔ جیڑے بندے وہ کیوں کردا؟ انہاں دا واللہ یہ عقیدہ ہے، جیڑے غلام رسول اللہ دے۔ تسی آکھ سو بھائی نہیں جی تہاڈی آواز بڑی ہے، تو مڑ میں ان ڈولے آکھن لگ پونا، مڑ میں ویکھساں تسی سارے مڑ مندے ہو، بول دے نو تو میں آکھا میری آواز بڑی ہے تو میں دیتو دی نقل مارنا، تو مڑ سارے مننا منی آواز بڑی سو تو بڑا ڈولا آندا ہے، تو آکھنا ڈولے اور بڑے آندے پراں ہٹاؤ۔ تو جب میں نعت پڑھا تو سارے سبحان اللہ آندے ہو تو قربان ہوندے ہو، دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ یہ وے کہ بندے اے عقیدہ رکھ دے نے جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے۔ وہ تین منن دی وجہ ہے وے کرما آلیا کہ تو مدینے آلیا دی گل کرنا ہے، اور کی وجہ ہے؟ تسی کون ہوئے؟ کون ہو تسی؟ دیندہ ایسے میں بھی احترام کرنا، ادب کرنا۔ وجہ تیری ذات نہیں، وجہ ذات اسی ویکھی نہیں، آج پوچھے ہوئی کون دسن آستے نہیں تو سانو ذات نال کی لگے دی کو ذات حضور دا نوکر ہے۔
سنا کھائیں کہ اسی ادب نال نہ لینے اپنے نال بانے رل کے کھانا کھانے پیار کرنے محبت کرنے وجہ حضور دی گل کردا ہے یار جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے اس تو بعد ساڈے کول ہور کی ثبوت لینا جی اے گل ہے بھائی اندے وڈے جُتیاں کڈدے آئے اسی انہاں دیاں جُتیاں چاہیے کھانا ساڈیاں بچیاں دیاں پکا کے تے رکھدیاں نے اوندے تے انہاں دے اگے رکھی دے وجہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نہ وجہ صرف ایک ہوئی ہے میرے نبی دی نعت پڑھ میرے حضور دا سنا کھائیں ساڈے واسطے قابل عزت اور احترام ہے دی عزت سانو میرے نبی دسیا بہن کر میں جو نعت خان نو ممبر تے با کے آپ بیٹھا بیٹھا رہا دے انہوں نعت خان چادر دیتی ہے تو بھی ادب کرتے نظرانہ بھی دے بھائیا اسی عقیدہ رکھنے آج بھی 15ویں صدی والے بھی کہ جڑے غلام رسول اللہ دے بلال دی کسے ذات پوچھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے حالانکہ انہوں دی ذات تو اس ویلے دے رواج دے مطابق عام ذات ہے اور ذاتاں ویکھے کیوں دین اچ ذاتاں کوئی نہیں دین اچ ذات نہیں ویکھی جاندی مصطفیٰ دی بات ویکھی جاندی ذاتاں دا نمبر ہے پر دوجہ ہے پہلا ذات دا نمبر کی ہے پہلا نمبر ایمان دا ہے ایمان ہے تے ذات ویکھاں گے تے ایمان ہی کوئی نہیں تے ذات ابو لہب دی بھی بڑی آئی ابو لہب کاسٹ دے اعتبار نال بڑا وڈا قبیلہ او دا وہی سی جڑا رسول اللہ دا ہے دادا او دا وہی سی جڑا رسول اللہ دا دادا ہے حضور دے بھائی دا حضور دے باپ دا بھائی حضور دے والد صاحب دا بھائی ہے حضور دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا برا ہے نا ابو لہب چچا لگا تو مڑ نکے گھر تے نہیں جمیا ابو لہب نکے گھر تے نہیں جمیا رنگ بھی رتا رنگ بھی لال رتا سردار بھی یا رپیے والا بھی یا لیکن قرآن اندر تبت یدا ابی لہب متب ہے دوزخ دا بالن تو مرزات نے ویکھی جی پھر ذات نے ویکھی ابو لہب دی تو بلال نو کعبے دی چھت تے کھلار چھڑیا ہے مرزات نے ویکھی پایا ذاتاں ویکھے کیوں سی حضور دی غلامی ویکھی نبی پاک سرکار دی غلامیے وہ جن اللہ حضور دی نعت پڑھن دا شرف بخشے ایسی سارے انہاں دا ادب کرنے ہاں تسی سارے ہیٹھاں نو بیٹھے دے اوتے بیٹھے یہ دی وجہ حضور دی صلاح یہ دی وجہ صرف کوئی ہے میرے عزیزہ اقبال فرماندے نے کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز گیا یہ جہاں چیز گیا لو قلم تیرے قلم تیرے نے صرف ایک گل حضور دا ہو جا عزیزہ ندی وقار تو میں عرض کر رہا سا ساڑھا ایمان اور عقیدہ کیا ہے بیٹھے مدینے وچے ہر ایک دی خبری رکھ دے بصیر میاں تو مٹیم کی پریں تیرے تو پوچھنا دسنا حضور جان دے حضور ہے حضور جان دے میرے نبی پاک سرکار مدنی تاجدار دے ایک عاشق صادق نے حضور جان دے یہ دیوتے گل کر ایک عاشق صادق نے رسول اللہ دے انہوں دا نام ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ
اہل سنت وچ بھی کیسے کیسے ہیرے نے، عمر لنگ جاندی ہے سنیاں دے ولی نہیں مکدے تے دوجیاں کول ایک کدا ہے تے او بھی ساڈے کول کھوئے آ جائے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی ویسے کھویا بھی پورا کوئی نہیں نے، کوشش کر دے نے. غوث پاک ساڈے نے، میں کیوں کہ جو رفع یدین کر دیا ہے، میں کہ میرا رفع یدین نو نال کھیر بھی آ. کو سمجھ آئی؟ میں کہ میرا رفع یدین نو نال کھیر بھی آ. اگر نہیں وہ اسی کو نہیں کرنی تو میں کہ مڑ ادھا پیر تے نو نہ لینا. جے تیرا پیر ملن تے ایڈا ہی شوق ہے تو مڑ سارا لے جا. توجہ ہے؟ یہ یارویں والا پیر ہے جڑے گھر بھی ٹر جائے اللہ دے فضل نال ادو بعد عقیدگی اونجی بھج کے باہر ہو جاتی. بات ہی سمجھ آئی کوئی؟ اللہ حضرات توجہ فرمائیے گا. عزیزان من، مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دی نعت لکھ لئی لے کے مدینے وال ٹر پہ. میں حضور دی قبر تے کھلو کے نعت پڑھنی ہے کہ میں قبر شریف تے کھلو کے حضور دی نعت پڑھنی ہے. جدو اے ذہن بنا کے چل پہ نا، میں قربان ہو جاواں تے جدو مدینے دے باہر پہنچے نا تو گورنر مدینہ نو حضور خواب وچ ملے. حضور نے فرمایا گورنر مدینہ ایک عبد الرحمن جامی نام دا بندہ ہے، وہ مدینے آنا چاہتا ہے، وہ روک دے. کدی کدی عاشقاں دا ویزا بھی نہیں لگدا. اس گل تے مہنا نہ دیتا کرو بتین سجے ہی نہیں. وہ کسے بندے شدے دا ویزا نہ لگے تو ساڈے حاجی شدے ایڈا ڈردے نے، وہ آندے نے شاہ جی ساڈا جے ویزا نہ لگا تے سان برادری کو نہیں مان دینا، انہاں آکھنا تیرے پیسے ہی نہ ایسے. ہاں جی ساڈا کوئی نہ جی ہن او کوئی پھر بعد اوقات ایسا ہوتا ہے ایجنٹ بڑے بادشاہ ہوندے انہاں ادھے تاریخ ہور دسی ہوندی ہے تے ٹکٹ ہور تاریخ دی لے لیندے. وہ جس لئے حاجی شدے دو برادری ساتھ روٹی پکا مبارکاں لے ہار پا پھول پا، وہ جس لئے اتھے جاندے نے پتہ لگتا ہے کہ تہاڈی ٹکٹ تے 8 دن بعد. تو مڑے ایجنٹ نو آندے نے دس اسی کیڑے منہ نال پیچھے جائیں. سن تو نے آکھنا مدینے والے سدے ہی نہیں. او بھائیاں او اے مینا نہ دیتا کرو. کدی کدی عاشقاں نو سائیں آپ روک دیندے. کیا جی عاشقاں روک ذرا. مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ حضور گورنر نو خواب وچ ملے کہ انہوں نہیں آن دینا. گورنر اٹھے تے انہاں ناکا لا دیتا راستے جڑے آن والے سن. وہ سارے اتھوں لنگن لگے، تیرا کی نہ ہے تیرا کی نہ ہے. وہ لنگ دے گئے. اس لیے انہاں دی واری فرمایا بھی تہاڈی اجازت نہیں، پیچھے ہو جاؤ. انہیں روک دیتا گیا. تو پھر اگر بندہ توڑ اپڑیا کھڑا ہوئے نا تو موڑ روکے تو ان بڑا دکھ لگتا ہے. جی توڑ اپڑیا کھڑا ہوئے بندہ داتا صاحب ہی جانا ہوئے تے بندہ جس لئے کول جا رہے اس لئے اکھر باغا ناکا لگ گیا تو آندے نہیں کرونا ہے. اس لئے کرونے تے بھی بڑی چڑھ دی ہے جڑے ڈکن والے ہوندے انہوں آندے تے بھی بڑی چڑھ دی. بس تیری ایسی دیتا ایسی کرونیا کیوں سمجھ آئیے کوئی نہیں. تو داتا صاحب دے بارے عقیدہ ہے جدے رسول اللہ دی بار گئے چاشر کیا جانا اور مڑو عام بندہ عام بھی نہیں. مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ عاشق صادق سرکار نے روک دیتا یہ نہیں آ سکتا. روکے دوجے سارے جاندے رہے وہ رکے رہے. جدوں شام ہو گئی نا انہاں ویکھیا کہ بندیاں دی چیکنگ ہوندی ہے لیکن جڑے جانور لنگ دے نا اندر بھیڑاں انہاں دی چیکنگ نہیں ہوندی. انہاں نیت بنا لی کل کسے بھیڑ دی کھال لے کے نہ تو او اوڑ کے لنگنا ہے. حضور راتی پھر خواب وچ ملے گورنر نو کہ سویرے بھیڑاں دی تلاشی لیں. وہ ایسے روپ وچ لنگنا چاہتا ہے. بھائیا یہ میں وہ کئی باری شعر پڑھتا ہوں بلکہ بڑے علماء پڑھتے رسول بھئی عشق شئی ایسی یہ بڑے بڑے روپ وٹا لیندہ ہے بندے. جدو وہ سویر ہوئی
تے انہاں وہ کھال اوڑ لئی تے پھر کھال اوڑ کے سیدھے تے نہ ٹرنا مڑ ٹرنا کیویں آ انہاں اے وی زمین تے رکھیاں تے گھٹنے وی زمین تے جان بیڈاں دے وچ شامل ہو اللہ اکبر اتنے بڑے عالم بہت بڑے عالم سن عبد الرحمن جامی انہاں دی کتاب شرح جامی درس نظامی پڑھائی جاندی ہے جیڑا بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے انہیں ایک باری پڑھیا سمجھ ہی کوئی نہیں ہوندی میں لکھیا کی اتنی بڑے لیول دی کتاب ہے تو عالم کتنے بڑے ہونے شرح جامی عزیزان علی وقار ایک انہاں دی کتاب درس نظامی پڑھائی گئی سی یوسف زلیخا یوسف زلیخا دو کتاباں انہاں دی مدرسے نظامی وچ پڑھیاں سن وہ پڑھیاں اے سن پڑھی لئیاں سن اوکھیاں ایسا سمجھ آئی کوئی تو اتنے بڑے عالم اتنے بڑی شخصیت اور عالم اور شاعر لیکن روپ کیڑے وچ عزیزان دی وقار تاں شاعر کے ہے عشقی کردہ ہے اپنی مریضی دے کمیں نائے راوے خدا نہ کراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ حضرات سمجھ آئی جے کوئی اے عشق ہے بھائی میرے اے دے اپنے رنگ نے انہاں اے بنا لیا طریقہ آج بیٹاں دی چیکن پی ہوتی جدو آئے تھے انہوں نے پڑھ لیا گیا جیلر سمجھے آپ اس بندے کو حضور اندر نہیں جان دے دے کو بندے جرم کیتا ہے شاید انہاں جیل لے دے جدو پھر عاشق جیل گئے نا تو بھائیہ ضروری نہیں وہ بندے جرم کیتا ہوئے دے جیل تاں جائے بڑے بندے جیل جو جاندن جنہ شدیاں جرم کیتا ہی کوئی نہیں ہوتا سمجھ آئیے کوئی جرم انہوں نے کوئی نہیں ہوتا تو جیل شدیاں نکال چھڑتا معزز حضرات جیل رات ہوئی منہ حضور دے روزے وال کر کے فرماند نے آکھی سونے نوائے جے تیرا گزر ہوئے آکھی سونے مل کے ذرا پیار رڑ کہہ لو آکھی سونے جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے میں مر کے نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے اے معزز و محترم حاضرین رات ہوئی گورنر نو تریجی واری حضور خواب وچ ملے لیکن فرمایا اے جیلر اے گورنر میرے عاشق نو جیل وچ کیوں بند کیتا ہی یا رسول اللہ
میں سمجھے کوئی مجرم ہے تا نہیں اندر آن دی اجازت. فرمایا مجرم نہیں انہیں نعت لکھی ہے جڑی روزے تے کھلو کے پڑھنا چاہتا ہے. اگر پڑھے گا میں اٹھ کے قبر چوں باہر آ جاواں گا. انہیں نے عشق نال پڑھنی تو اے حضور سائیں خبر رکھ دینے تاندہ پیاں بیٹھے نے مدینے وچے ہر ایک دی خبری رکھ دے. اے مت سمجھا کرو حضور نو خبر کوئی نہیں, میرے حضور جان دے نے. عقیدہ غلام دائے ہونا چاہیے کہ میں جتھے ہوا جس ویلے جس گھڑی. اے بلیا سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک آپ فرماتے ہیں کلو بلاد اللہ جمعن کا خردلت علی حکم اتصالی. ساری دنیا دے شہر ملی تلی تینج نے جو رائی دے دانے نے. ساری دنیا دے شہر ملی تلی تینج نے جو رائی دے کہ جے غوث پاک دا یہ مقام ہے تے رسول اللہ دی کی گل کرا. نہیں سمجھ آئی گل دی پاجی. یہ عبدالقادر جیلانی نو اللہ یہ طاقت دیتی ہے تے رسول اللہ دا کی عالم ہوئے گا. اے یارویں والا سید ہے نا بھائی. فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی, میرے مرید خوف نہ کری تو دنیا دے کسے کونے تے بھی ہوئے تینوں مشکل بنے تو عبدالقادر دا نام لے کے رب کے ایک باری پکار تے کر. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مریدوں کو خطرہ نہیں بار غم سے کہ بیڑے کہنا خدایوں سے آزم ہے, کہ بیڑے کہنا خدایوں سے آزم ہے. فقیروں کے حاجتی روایوں سے عالم ہے, مریدوں کے مشکل کشایوں. توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غو سے آدم. عقیدہ امتی دا ہونا چاہیے کہ میری سرکار بیٹھے مدینے نے خبر کائنات دی رکھ دے. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عقیدہ سمجھا گئے. فرمایا سن فریاد پیران دیا پیران میری عرض سنی کلے دھر کے او پیڑا اڑیا میرا وچے چکران دے تے جتھے مچھ نہیں پہندے ڈر کے او پیر میرا مینوں بڑیاں بھیڑا تے میری خبر لیو جب کر کے او پیر جنا دے ان کامل باؤ اے او کتی لگ سنے تر کے ہو عزیزوں اور ساتھیوں اللہ کریم دی بارگاہ میں سارے سنگی دعا کرو اللہ ساری آدھی حاضری قبول فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مالک و مولا سب بچیاں دی پیاریاں دی سنگیاں دی حاضری قبول فرما. ہر بیمار نو صحت کاملہ عطا فرما. ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما. ہر تنگ دستی دور فرما. یا اللہ کوئی ساتھی اگر بیمار نے انہاں صحت دے. انہاں دے جو گھر وچوں فوت ہوئے نے انہاں دے بزرگ بھائی وڈے نکے انہاں سارے جنت عطا کر. یا مولا کریم عقیدہ حق مسلک حق مذہب مہذب اہل سنت و جماعت تے قائم و دائم کر. حضور دی آل و صحاب دا غلام بڑا. یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے نے انہاں دی نیک حاجتاں